أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات اور معزز خواتین، آج کی یہ سورۃ القارعہ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے اندر کس چیز کا ذکر بیان کیا گیا ہے اور قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا صورت حال بنے گی. تو اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کھینچا ہے. تو ہم سب سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعہ، کہ کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی چیز، کھڑ کھڑا دینے والی چیز. القارعہ کے معنی یعنی جس میں سے بہت تیز آواز نکلتی ہو، ایسی چیز کو بولتے ہیں جو دل دہلا کر رکھ دے. بہت تیز آواز آتی ہو اور انسان کا دل دہل کر رہ جائے. کیا فرمایا؟ القارعہ، کہ کھڑ کھڑا دینے والی چیز. ما القارعہ، کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی چیز. وما ادراک ما القارعہ، اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز. تین بار کہا گیا ہے. جیسے 29ویں پارے کے اندر الحاقہ ہے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. سیم یہاں پر ہے القارعۃ ما القارعہ، کہ کھڑ کھڑانے والی چیز کیا ہے وہ، اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ کیا ہے. یہ انداز بیان اور یہ طرز کب اختیار کیا جاتا ہے؟ جب کسی انسان کو کسی چیز کی طرف توجہ دلانی ہو، بہت اہم بات کہی جا رہی ہو. تو کوئی بھی اہم بات کہنے سے پہلے جس طرح ہم ایک دوسرے کو اٹینشن کرتے ہیں، اٹینشن، یہ بات سنیے. اسکولوں میں ہوتا ہے، پہلے جو ہے ٹیچر خاموش کر دیتا ہے سب کو، سنو سنو. تو اسے ہی اللہ تعالیٰ یہاں پر تمام لوگوں کو اٹینشن کر رہے ہیں کہ سنو، کھڑ کھڑا دینے والی چیز کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز، تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ کیا ہے. تو بار بار جو ہے اللہ نے یہ کہا، اب ہر انسان متوجہ ہو جائے گا. ہم بھی متوجہ ہو گئے کہ آخر کیا ہے. ہم پر بھی گویا اس کا اثر ہو رہا ہے کہ آخر کیا اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں، کہ کھڑ کھڑا دینے والی چیز کیا ہے. ایسا وہ کس چیز کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. پھیلے ہوئے پروانے یعنی پروانہ کسے بولتے ہیں؟ پروانہ وہ ہوتا ہے جو برسات کے موسم میں بلب پر یا ٹیوب لائٹ پر آتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے پروانے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پنکھیاں ٹائپ سی کی ہوتی ہیں. تو وہ جو بلب پر آتی ہیں یا ٹیوب لائٹ پر آتی ہیں ان کو پروانے بولتے ہیں. وہ پھیلے ہوئے ہیں.
ظاہر سی بات ان میں ذرہ برابر وزن نہیں ہوتا، وہ ہوا، ادھر پنکھا چلتا رہتا ہے اور ان کے جو ہے پنکھ وہ اڑتے رہتے ہیں ہواؤں سے۔ تو کیا فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ ہو جائیں گے پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح، کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ہوا انسان کو اڑا دے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کیا فرمایا، اور پہاڑ جو ہیں، جو آپ کو ڈیل ڈول پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اتنے سخت پہاڑ یہ جو دکھائی دے رہے ہیں، یہ جو دکھائی دے رہے ہیں، یہ کیسے ہو جائیں گے؟ کالعہن المنفوش، جیسے روئی کو دھن دیا گیا ہو۔ روئی یعنی جو ہم لحاف میں ڈالتے ہیں یا گدے کے اندر ہم جو بھرتے ہیں کاٹن ٹائپ کی، جب اس کو جو ہے رینیو کیا جاتا ہے، نیا کیا جاتا ہے، تو اس کو دھنا جاتا ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی پھونک سے اڑ جاتی ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے۔ اب تو بظاہر یہ بہت سخت نظر آ رہے ہیں اور یہ زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ کیسے ہو جائیں گے؟ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح، رنگین اون ہو جیسے۔ اب سب کی حالت ایسی ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ اس وقت اب جس کے پلڑے وزنی ہوں گے، قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا کہ ہم نے کیا اعمال کیے۔ تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا اعمال جھک جائیں گے، جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ من پسند زندگی یعنی بہت ہی اچھی زندگی میں ہوگا، خوشحالی میں ہوگا۔ قیامت کے دن جس کا پلڑا جھک جائے گا وہ من پسند کی زندگی میں ہوگا۔ پلڑا کس کا جھک جائے گا؟ تو اس میں کوئی چیز مبہم نہیں ہے کہ بھائی اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، خود ہی بتلاتے ہیں کہ جس کے پاس ایمان ہوگا تو ایمان جس ترازو میں ہو جائے گا وہ پلڑا جھک جائے گا، بمقابلے ایک اس شخص کے جو مومن نہ ہو، جو کافر ہو، اللہ کو نہ مانتا ہو، کتنے ہی اچھے اعمال اس نے کر لیے ہوں لیکن اس کا پلڑا نہیں جھکے گا، اس کا وزن ایمان کے وزن کے مقابلے میں کم رہے گا۔ آپ کے پاس ایمان ہے لیکن آپ نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اور ایک طرف ایک شخص ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ذرہ برابر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ مستقل خیرات کرتا ہے، غریبوں میں پیسے تقسیم کرتا ہے، مسکینوں کو اور یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے، تو اس کے اس عمل کی اللہ کے یہاں آخرت میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایمان کے مقابلے میں اس کا پلڑا نہیں جھک پائے گا، ایمان کا پلڑا جو ہوگا وہ بھاری رہے گا، وزنی رہے گا۔ تو کیا فرمایا کہ جس کا پلڑا بھاری رہے گا تو وہ من پسند کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا اس کا کیا حشر ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو کہہ رہے ہیں اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڈھا ہوگا، بہت گہرا گڈھا ہوگا یعنی جہنم، وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی یہ کیا ہے گہرا گڈھا کسے کہتے ہیں، کیا چیز ہے وہ گہرا گڈھا؟ خود اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، نار حامیہ، کہ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ کیا فرمایا؟ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اعمال کا
قیامت کے دن وزن کیا جائے گا. کاؤنٹنگ نہیں ہوگی اعمال کی کہ اچھا آپ نے تو جو ہے 30 سال تک تہجد پڑھ رکھی ہے، آپ نے تو 70 حج کر رکھے ہیں ماشاءاللہ، ہر سال آپ حج کرتے تھے، 70 سال کے تھے، چھوٹے سے حج کرنے لگ گئے تھے آپ، یا آپ نے تو ماشاءاللہ جو ہے مستقل روزے رکھ رکھے ہیں، اتنے سارے روزے ہو گئے. تو کاؤنٹنگ نہیں ہوگی قیامت کے دن، بلکہ ان کا وزن کیا جائے گا کہ یہ بھاری کتنے ہیں. اور بھاری کس چیز سے ہوں گے؟ بھاری ہوں گے اخلاص سے، صحیح نیت سے. آپ نے 70 حج کیے، 60 آپ نے 50-60 حج کیے، لیکن ان میں اخلاص نہیں تھا، دکھاوے کے لیے کیے یا پھر کسی اور مقصد سے، کسی اور نیت سے کیے. اور ایک شخص ہے کہ جس نے ساری زندگی ایک ہی حج کیا، ساری زندگی اس نے مال اکٹھا کیا، بڑی محنت سے اور مشقت سے اس نے حج کیا بڑے اخلاص کے ساتھ. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو قرآن کریم میں آیا ہے اس پر بھی اس نے بھرپور عمل کیا کہ نہ لڑائی جھگڑا کچھ نہیں کیا. تو اس ایک شخص کا جو حج ہوگا اور وہ 50 حج جو دوسرے آدمی نے کیے ہیں، اگر پلڑے میں رکھے جائیں تو کون سا بھاری ہوگا؟ ایک حج جو اس نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے وہ بھاری ہوگا. تو قیامت کے دن اعمال کو وزن کیا جائے گا، کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. انسان جو ہے، انسان کی عبادتیں دیکھیے، 50-50 سال ہو گئے ہیں، 60-60 سال ہو گئے ہیں پڑھتے پڑھتے، لیکن ہماری نمازیں درست نہیں ہوئی ہیں، ہمارے جو ہے دعائیں صحیح سے یاد نہیں ہیں، ہمیں قرآن جو ہے نماز کے اندر جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ صحیح سے یاد نہیں ہے. خدا نخواستہ غلط یاد ہو گئی تو اس کا تو الٹا ہمیں پھر وہ ملے گا گناہ، اگر جو ہے معنی غلط ہو گئے. تو زیادہ ہونا، عبادت کا زیادہ ہونا، یہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ انسان کامیاب ہو جائے گا، بلکہ انسان کی کامیابی کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کے اعمال میں کتنا وزن ہے، کتنا اخلاص ہے، اللہ کے لیے نیت کیے یا نہیں کیے. حج بہت سارے کر لیے ہیں لیکن گھمنڈ ہے، فخر ہے. کوئی مہمان آتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ارے بیٹا فلاں صاحب کے واسطے جو ہے، ان صاحب کے واسطے وہ جو 10واں حج تھا اس کی کھجور لے کر آؤ، جو ہم نے 10واں حج کیا تھا نا تو اس کی کھجور لے کر آؤ، اور جو 15واں حج کیا تھا اس کا زمزم لے کر آؤ. تو انسان اگر فخر کرتا ہے اور دکھاتا ہے تو یقیناً اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس ایک حج کے مقابلے میں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا وہ وزنی نہیں ہے. تو اصل وزن کس چیز کا ہوگا؟ نیت کا. ہمارے اعمال وزنی کس سے ہوں گے؟ اخلاص نیت سے، اللہ تعالیٰ کی نیت کرنے سے. دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، کیا فرمایا گیا؟ ایک جگہ فرمایا گیا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. سورۃ الاعراف میں ہے 8ویں پارے کے اندر کہ اس دن وزن جو ہوگا وہ حق کا ہوگا. تو جس کا پلڑا بھاری رہے گا فاولئک هم المفلحون، تو ایسے لوگ کامیاب رہیں گے. ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا ہلکا رہ گیا یعنی اوپر اٹھ گیا. پلڑا اگر ہلکا ہوتا ہے، آپ نے ترازو دیکھی ہوگی، ترازو اب تو سب ڈیجیٹل ترازو چلتی ہے، تو ترازو ہوتی ہے اس میں 2 پلڑے ہوتے ہیں، تو ایک پلڑا اگر اوپر اٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب اس میں وزن کم ہے. جون سا اس کا پلڑا اوپر رہے گا تو گویا اس میں وزن کم رہتا ہے. تو جس کا وزن کم رہ گیا، من خفت موازینہ، جس کا وزن، جس کی ترازو ہلکی رہ گئی، جس کا پلڑا ہلکا رہ گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. تو کیا ارشاد فرمایا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوٹے میں ہیں، جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہے، اپنا گھاٹا کر لیا ہے انہوں نے. فی جہنم خالدون، اور ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے.
تو معلوم کیا ہوا کہ اعمال کا وزن اصل کس سے ہوتا ہے؟ اخلاص نیت سے۔ ہمارے اعمال کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا کہ اس نے اتنے عمل کیے، اس نے تو 50 سال لگاتار عبادتیں کی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی نے ایک رات کی عبادت کی تو وہ اور اخلاص کے ساتھ کی، وہ زیادہ معنی رکھتی ہے۔ انسان جو ہے تہجد پڑھتا رہتا ہے یا توبہ کرتا رہتا ہے لگاتار، اس کو جو ہے اس کو عادت ہے توبہ کرنے کی، اور تہجدیں بھی وہ پڑھتا رہتا ہے، لیکن وہ بے خیالی میں پڑھتا رہتا ہے، یا اس کو جو ہے صبح کو نیند نہیں آتی تو وہ سوچتا ہے کہ چلو تہجد ہی پڑھ لیتا ہوں ایسے ہی، تو وہ تہجد ایسے ہی پڑھ لیتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جس کو جو باقاعدہ اللہ کی یاد میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، تو اس ایک شخص کو اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرما لیتے ہیں اور اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اصل وزن جو ہوگا وہ اخلاص نیت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا گیا دوسری آیت کے اندر کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہے، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے 16ویں پارے میں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں یہ نہ بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے ٹوٹے میں کون ہے، نقصان میں کون ہے اعمال کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں بیکار چلی گئی۔ ساری زندگی انہوں نے کوشش کی، ساری زندگی انہوں نے نیک کام کیے، جو ہے ساری زندگی وہ لوگوں کو کھلاتے رہے، لیکن ان کی ساری زندگی ساری کوشش جو ہے بیکار چلی گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے کیا ہے؟ یحسبون، گمان کیا کرتے ہیں کہ وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں کس قدر اچھے انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ انسان کا جو نیچر ہے اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایک غیر مسلم جو ہے، کافر جو ہے، وہ اچھے کام کرتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کر رہا ہوں میں تو قرآن کریم نے اسی غیر مسلم کا یہ نقشہ کھینچا ہے، کیا؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی نشان یا اپنے رب کی آیات کا انکار، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اس انکار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ان کے سارے اعمال جو ہے وہ غارت ہو گئے، ڈیلیٹ ہو گئے۔ سارے اعمال جو کچھ انہوں نے کیے تھے وہ سب کیا لگ گئے؟ فارمیٹ لگ گیا۔ ایس ڈی کارڈ جو تھا وہ ان کا سب فارمیٹ لگ گیا، ختم، کوئی حیثیت نہیں، اب کچھ نہیں رہا ان کے پلے قیامت کے دن۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کی کوئی ویلیو نہیں رکھیں، کوئی وزن، کوئی حیثیت ان کے اعمال کی نہیں ہوگی۔ تو آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اگر ایمان نہیں ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ اس ایمان کی وجہ سے آپ کا چھوٹا سا چھوٹا عمل آپ کے قیامت میں کام آئے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کا بڑے سے بڑا عمل، لاکھوں کروڑوں کا دان، قیامت میں قطعاً کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں آپ کو اس کے بدلے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، بلکہ فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیش رکھا جائے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کس قدر عظیم ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو فرمایا کہ جس کا وزن ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ گہرا گڈھا ہوگا، وما ادراک ما ہی، اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ گہرا گڈھا کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔